ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد کشمیر میں رینجرز کے قیام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں سر, ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ سوشل میڈیا کی ایک تخلیق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زہریلی تخلیق ہے کہ آپ کچھ بھی اٹھا کے ریڈ لائنز کو کراس کرتے ہوئے ملک دشمنی میں, اداروں کو ملائن کرنے میں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس مٹی پر بیٹھ کے آپ یہ جرم کر رہے ہیں وہ مٹی اتنی بنجر نہیں ہے کہ وہ ان ایسی نیریٹیوز کو آئینی ہاتھوں سے نپٹ نہ پائے. آزاد کشمیر میں پچھلے 40-45 سال سے آزاد کشمیر رینجرز کے نام سے فورس آلریڈی موجود ہے. اس کا صرف یہ ایک توسیع عمل ہے. وہ جو آزاد کشمیر رینجرز کی فورس ہے وہ ریٹائرڈ فوجی حضرات پر مشتمل ہے جو آزاد کشمیر کی بارڈرز کے اوپر تعینات ہے, اور جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز جن میں بریجز وغیرہ شامل ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہے. اب اس کی مزید ایکسٹینشن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آزاد کشمیر کے پاس اپنی کوئی ریزرو فورس نہیں ہے, سب ڈپلائیڈ فورس ہے. ہمارے پاس نہ کوئی کانسٹیبلری ہے, نہ کوئی ریزرو پولیس ہے. ہمیں جب بھی الیکشنز میں یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, ایف سی اور دیگر فورسز منگوانی پڑتی ہیں, اور اس میں بے تحاشا اخراجات آتے ہیں. اب اسی آزاد کشمیر کی جو فورس ہے اس میں 1000 اسٹیٹ سبجیکٹ ہم نے مزید بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ 1 سال پرانا فیصلہ ہے, اور اس کی ہائرارکی بھی وہی ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ آزاد کشمیر رینجرز کی ہے, جس میں انسپیکٹرز, ڈی ایس پی صاحبان اور ایس پی صاحبان ہوں گے. لیکن یہ نیریٹو جان بوجھ کے اتنے زہریلے انداز سے پیش کیا گیا کہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس نیریٹو کے ذریعے مملکت خدا داد پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایسی سازشوں کو ہمیں محسوس بھی کرنا ہے اور ان کا آئینی ہاتھوں سے قلع کما بھی کرنا ہے. بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں. جب آپ سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کلیریفیکیشنز آ جائیں عوام تک, وہ باتیں بھی پہنچیں. آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کو پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے واپس کیا احتجاج کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, وہ صرف کیا ہی اس بات پہ جاتا ہے کہ ان کو ان کے احتجاج کا حق نہیں مل رہا, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اضافی رینجرز کے اہلکار ہیں یہ صرف ان کو روکنے کے لیے لائے جا رہے ہیں. تو اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام نہیں ہو رہا کہ جو احتجاج کو روکنے کے لیے ہوگا, یا فیوچر میں ایسے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے جن سے کشمیر کی عوام کا جو آئین کے تحت دیا گیا حق ہے وہ متاثر ہوگا؟ دیکھیے جس طرف تو آپ نے اشارہ کیا نا کہ آرڈیننس کی جو بات ہے, اب وہ آرڈیننس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں اور پنجاب میں نافذ العمل ہیں. اب آزاد کشمیر میں جو پچھلے 70-76 سال سے جو ایڈمنسٹریٹو انسٹرکچر ہے وہ پولیسنگ جو ہے وہ آلموسٹ کمیونٹی پولیسنگ کی حد تک ہے. وہ نئے دور کے چیلنجز, دہشت گردی کے چیلنجز, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, اس کی طرف آزاد کشمیر میں رتی بھر توجہ نہیں دی گئی. اب گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ کوئی آئسولیٹڈ ایریا نہیں ہے یا وہ کوئی آئیلینڈ نہیں ہے, وہ بھی مین لینڈ کی طرح کا حصہ ہے, اور جو فضا آزاد پاکستان بھر میں پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات آزاد کشمیر میں بھی مرتب ہوتے ہیں. تو حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے عوام کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا, اس کے بعد تعمیر و ترقی کی بات کرنی. اگر خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں بھی تخریب کاری یا اس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ دنوں میں تشکیل نہیں پاتا. اگر 1 سال سے اس آزاد کشمیر رینجرز کے لیے جو پروسیس چل رہا ہے تو ابھی اس کی بھرتیاں ہونی ہیں, اس کے لیے بجٹ چاہیے, اس میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. وہ مہینوں پر مشتمل ہے یا سالوں پر مشتمل ہے. تو کسی نے تو یہ قدم اٹھانا ہے, آنے والی حکومتیں اس میں بہتری بھی لا سکتی ہیں. اور جو آرڈیننس کی آپ نے بات کی, دیکھیے آرڈیننس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 ماہ کے لیے نافذ ہوتا ہے. That was not the act. جب یہ دیکھا گیا کہ آزاد کشمیر میں ایک جو رائے عامہ تھی وہ اس کے خلاف بن گئی, سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں, تو پھر جمہوری حکومتیں کیا کرتی ہیں, یا طاقت کے زور سے اس کو نافذ کیا جاتا یا اکثریت کی بات سن کے حکومت اس کو واپس لے لیتی. ٹھیک. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 6-7 ہزار بندہ اس نے احتجاج کیا, جبکہ آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر کے اندر آبادی ہے وہ بھی تقریباً 25-30 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. لیکن ایک سمبولک احتجاج ہوا, اور اس احتجاج کو طاقت سے دبانے کی بجائے گورنمنٹ نے وہ آرڈیننس واپس لے لیا, اور اس احتجاج کے نتیجے میں گملہ بھی نہیں ٹوٹا. یہی عوامی ایکشن کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں بھی بنائی گئی,
کٹھوا میں آپ نے دیکھا ایک ہفتہ اس کی سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں، پھر بنانے والوں کے بیوی بچے سمیت ہر چیز جو ہندوستان کی دہشت گرد افواج اور جو مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ انہوں نے غائب کر دی. تو آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کو پورے مسلمہ طریقے سے مکمل طور پر انفورس کیا گیا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. چودھری صاحب، آپ عام سٹرگل سمجھتے ہیں کہ اب ہونی چاہیے؟ عام سٹرگل بڑی ضروری ہے، پہلے ہوتی رہی پھر بیچ میں ختم ہو گئی، یا پیسفل طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں میری بڑی کیٹیگوریکل رائے ہے. یہ جس کو آپ عام سٹرگل بولتے ہیں نا، یہ تو مغرب کی ٹرمینالوجی ہے. میں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور جس دین کا میں پیروکار ہوں، اس میں جو ہنود اور یہود ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر قرآن کا ابدیت کا فیصلہ ہے کہ یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ غزہ میں دیکھ لیں کہ وہاں پرامن سٹرگل کا کوئی تصور باقی بچا ہے؟ جو مسلم ممالک ہیں جہاں پہ افواج کمزور تھیں ان کا کیا اشر ہوا؟ لیبیا، شام، یمن، عراق اور اب فلسطین میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن پاک کے احکامات ہیں، خدا نہ خواستہ وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کے باعث وہ ان پر کوئی دھند پڑ گئی ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، وہ ابھی بھی پوری طرح طاقتور ہیں اور حربی طاقت سے ہی آپ کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر جہادی فورس ضروری ہے، وہ جہادی فورس کشمیر میں سرگرم نظر آئے، یہ باقاعدہ ایک تحریک ہو، اور اس سے پھر کشمیر کی آزادی کی جو بات کی جاتی ہے، اپنے حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہ آپ لوگ لے سکیں گے. دیکھیے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیجنس موومنٹ ہے، اس میں جو فیزز ہیں وہ ضرور آئے ہیں. کبھی وہ بہت طاقت پکڑ گئی، کبھی اس میں کوئی کمی واقع ہوئی، لیکن ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پورا انڈین میڈیا چیخ رہا تھا کہ جموں میں ان کے 2 کپتان اور 2-3 فوجی جہنم واصل کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر سے جو مجاہد اٹھے ہیں انہوں نے. تو یہ تو جہاد کا جو عمل ہے یہ تو کسی صورت نہیں رکا، اور نہ ہی الحمدللہ یہ رکنا چاہیے. اور جو آزاد کشمیر ہے وہ تو ہے ہی آزادی کا بیس کیمپ، وہ تو قائم اسی مینڈیٹ پہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا گورننس سٹرکچر نافذ کیا جائے کہ جس کی تمام تر ترجیحات جو ہیں لوکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ جو پہلی ترجیح ہے وہ تحریک آزادی کشمیر ہو. اور تحریک آزادی کشمیر کو اب خالی محض سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کے ذریعے زندہ نہیں رکھا جا سکتا. اس میں آپ کو حربی طاقت بزور قوت اس میں لانی پڑے گی. اس میں آپ کو اپنے نوجوانوں کو ذہنی فکری طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کے صدقے یہ سارا نظام قائم ہے، اور ہم جو یہ ساری سہولتیں لے رہے ہیں، اب یہ مٹی کا قرض واپس اتارنے کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی اور سفارتی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ انف ہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یا پھر کیا ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ پاکستان کے بیانیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہمارا وکیل ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے پاکستان اور اس کا فورن آفس، وہ آلریڈی کر رہا ہے. لیکن یہ ایک پہیہ ہے اور ایک پہیے پہ کبھی کوئی گاڑی نہیں چلتی. ایٹ لیسٹ موٹر سائیکل چلانے کے لیے بھی 2 پہیے چاہیے. دوسرا طاقتور ترین پہیہ جو انجن کو موو کرتا ہے وہ ہے آپ کو اپنی جہادی کلچر کو واپس لانا ہے، اپنی حربی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے. آزاد کشمیر میں سکولز، کالجز میں آپ کو NCC ٹریننگز کو بحال کرنا ہے تاکہ لوگ ذہنی فکری طور پر تیار ہوں کہ ہم صرف یہاں انفراسٹرکچر کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ یہ سارا نظام حکومت آبادی اور رقبے کے لحاظ سے نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک نظریاتی اساس ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے قائم ہے. ناظرین، پروگرام میں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، آپ کہیں مت جائیے گا.